فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ ابتدا ہو رہی ہے سورہ جمعہ کی، سورہ جمعہ جس میں کہ 11 آیات ہیں، اور یہ قرآن مجید کا 62 سورہ ہے۔ نماز جمعہ کی طرف لپکنے کے حکم کی آیت سے اس سورہ کا نام ماخوذ ہے۔ بعض کے مطابق یہ سورہ سن 7 ہجری میں نازل ہوئی۔ مضمون: یہ سورہ ان مضامین پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، اس امت کی طرف ایک رسول مابعوث کرنے اور اس رسول کے تبلیغی اور تربیتی عنوانین کا ذکر ہے، وہ ہیں تلاوت قرآن، پھر تزکیہ اور تعلیم۔ نمبر 2، یہودیوں کے اللہ کے چہیتے ہونے کے دعوے کے بطلان کا ذکر ہے۔ نمبر 3، نماز جمعہ کا ذکر ہے جو اسلام کا سیاسی عبادی عمل ہے، جس میں 2 رکعت کی جگہ 2 خطبے ہیں۔ 2 رکعت میں قبلہ رخ ہونے کی جگہ 2 خطبوں میں لوگوں کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا، یعنی اسلامی نظام حیات میں جمعہ معاشرہ سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر ہجرت سے پہلے مدینے میں نماز جمعہ قائم ہوئی تھی، چنانچہ بعض روایت کے مطابق سب سے پہلے جمعہ سعد بن زرارہ نے پڑھا اور 40 افراد نے شرکت کی۔ اس سورہ مبارکہ میں تمام اصحاب عادل ہیں کا موقف اختیار کرنے والوں کے لیے ایک واضح تنبیہ ہے کہ وہ مدینہ، جہاں ہجرت سے پہلے 40 افراد پہلی نماز جمعہ میں شریک تھے، ہجرت کے بعد کے چند سالوں میں جمعہ نماز میں کافی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے۔ ان میں سے صرف 12 عادل اصحاب نماز میں شامل رہے، باقی سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر شام سے آنے والے قافلے سے خرید و فروخت اور لہویات کے لیے مسجد نبوی سے نکل گئے، اور قرآن نے سیاسی عبادی نماز میں پڑھی جانے والی اپنی نماز میں اس کے ذکر کو دوام بخشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو بادشاہ نہایت پاکیزہ، بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، تسبیح ایک کائناتی عمل ہے، اس سے مستثنیٰ ہے تو صرف خود مختار انسان ہے جو سرکش واقع ہوا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44۔ نمبر 2، الملک، وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہونے کے ساتھ بادشاہ ہے، ہر شے پر تصرف کرنے پر قادر ہے۔ نمبر 3، القدوس، ایسی ذات جو ہر قسم کے نقص سے پاک، لائق تعظیم ہے۔ نمبر 4، العزیز، بالادست ذات ہے، کسی کام سے عاجز نہیں۔ نمبر 5، الحکیم، اس کا کوئی کام حکمت مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا
جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ تشریح کلمات: الامی کے اس کے معنی ناخواندہ سے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لفظ یہودی اصطلاح ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسری قوموں کو اناہت کے طور پر امی کہتے تھے۔ قرآنی اصطلاح میں انہیں کتاب نہیں دی گئی، یعنی جو اہل کتاب نہ ہوں انہیں امی کہتے ہیں، اور اہل کتاب میں بھی جو لوگ کتاب نہیں پڑھ سکتے انہیں بھی قرآن نے امی کہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوتا ہے، ان میں سے کچھ ایسے ناخواندہ لوگ ہیں جو کتاب یعنی توریت کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ مطابق عربوں کو امی کہتے ہیں، خواہ خواندہ ہوں یا ناخواندہ۔ تفسیر آیت نمبر 1: اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے غیر اہل کتاب میں سے ایک رسول مابعوث کیا، یعنی ناخواندہ قوم میں سے ایک معلم کو مابعوث کیا، غیر تعلیم یافتہ قوم میں سے ایک تعلیم دہندہ کو مابعوث کیا، جاہل قوم میں سے ایک مقتدر عالم کو مابعوث کیا۔ یہ خود اس رسول کی رسالت پر ایک واضح دلیل ہے۔ آگے اس معلم کی تعلیم کے مضامین کا ذکر ہے۔ وہ مضامین یہ ہیں: تلاوت آیات، تزکیہ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ نمبر 2، حکمت واقع بینی اور حقیقت شعاری کو کہتے ہیں، خطا اس کی ضد ہے، لہٰذا حکمت کی تعلیم سے مراد حقائق تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ تمام مشکلات کی بنیاد حقائق تک رسائی نہ ہونا ہے۔ حقائق تک رسائی نہ ہونے کی صورت میں انسان ایک مہم چیز کے پیچھے اپنی زندگی تلف کر دیتا ہے، زندگی ایک سراب کی مانند ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام لوگوں کو سراب سے نکالنا، حقائق سے روشناس کرانا ہے۔ دیگر مضامین کی تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151۔ نمبر 2، اس رسول امی کے مابعوث ہونے سے پہلے یہ لوگ نہ دنیاوی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے تھے، نہ تہذیب و تمدن سے آشنا تھے، اور نہ آخرت اور ابدی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے تھے۔ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے گمراہ تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی مابعوث ہوئے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، جو قطعی طور پر قابل تائید نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرین میں سے مابعوث نہیں فرمایا، بلکہ منہم سے مراد ممن یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے، یا ویتلو علی الآخرین منہم ان المابعوث الیہم ہے، جس کا مفہوم لفظ باس سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، قیامت تک آنے والی نسلوں کو تعلیم دینے کے لیے مابعوث ہوئے ہیں، چونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے سب کو تنبیہ کروں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی بالادستی اور حکمت کا تقاضا تھا کہ انسانوں پر یہ احسان عظیم فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ عنایت فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ تفسیر آیت، اس فضل سے مراد رسالت ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ فضل فرمایا کہ قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کی تعلیم و تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرمایا۔ اس سے بڑا فضل ہو نہیں سکتا، اور ممکن ہے اس سے مراد آنے والی نسلیں ہوں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان کی ہدایت و نجات کے لیے ایک نبی مابعوث فرمایا۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔
ان کی مثال جن پر توریت کا بوجھ ڈال دیا گیا پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، بہت بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ تفسیر آیت نمبر 1، محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مابعوث فرمانا ان لوگوں کے لیے فضل عظیم ہے جو ان کی تعلیم و تزکیے پر عمل کرتے ہیں، لیکن اگر قرآنی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے تو یہودیوں کی سی صورت ہو جائے گی جن پر توریت کی تعلیم و تبلیغ کا بار رکھا گیا تھا، مگر ان لوگوں نے اس بار امانت کو نہیں اٹھایا، نہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا، نہ آگے لوگوں تک تبلیغ کی۔ وہ اس گدھے کی طرح ہو گئے جس پر بیش بہا علمی کتابیں لدی ہوئی ہیں، لیکن گدھے کو صرف ان کتابوں کا وزن اٹھانے کی تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے، ان کتابوں کے مضامین سے اسے کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ نمبر 2، یعنی قوم یہود کی مثال کتنی بری ہے کہ وہ جانوروں میں سے گدھے کی مانند ہو جائیں۔ نمبر 3، ایسے ناقابل ہدایت ظالموں پر اللہ ہدایت جبراً نہیں مسلط کرتا۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ کہہ دیجئے اے یہودیت اختیار کرنے والوں، اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو دوسرے لوگ نہیں تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تفسیر آیت نمبر 1، یہودیوں کہہ کر نہیں، یہودیت اختیار کرنے والوں کہہ کر اس لیے پکارا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین وہی دین ابراہیمی اور اسلام کا دین ہے۔ یہود کا نام تو ان کی داخلی فرقہ بندی کے بعد اختیار کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب ان کی سلطنت 2 فرقوں میں تقسیم ہوئی تو حضرت یعقوب کے چوتھے بیٹے یہودا کی نسل کے قبیلے نے اپنی ریاست کا نام یہود رکھ دیا، اور دوسرا فرقہ اسرائیل کے نام سے موسوم تھا جو ختم ہو گیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا، اے لوگوں جو اپنے آپ کو یہود کے نام سے موسوم کرتے ہو، نمبر 2، تمہارا زوم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہیں اور دعویٰ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ تو تمہیں لقائے اللہ کا اشتیاق ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تمہارے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر اپنے وعدے میں سچے ہو تو اپنے محبوب سے ملنے کی تمنا کرو جس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے۔ چنانچہ امام الاولیاء علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ فرمان مشہور ہے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 5 میں، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ اور یہ اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کے سبب موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تفسیر آیت، یہود اس کے باوجود موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے برے اعمال خصوصاً اپنی ظالمانہ حرکتوں کے محاسبے کا سامنا کرنے کا خوف لاحق ہے۔ اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے تو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہودیوں کو عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تاہم ان کا ضمیر اور وجدان ان کے جرائم و مظالم کا خوف دلاتا ہے۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم یقیناً گریزاں ہو، اس کا تمہیں یقیناً سامنا کرنا ہوگا، پھر تم غیب و شہود کے جاننے والے کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پھر وہ اللہ تمہیں سب بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ تفسیر آیت، موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی نبی، مرسل اور مقرب فرشتوں کو بھی خلاصی ملنا ممکن نہیں ہے۔
اسی طرح قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا بھی اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ کوئی مجرم خواہ اس کا تعلق کسی بھی نسل اور اصل سے ہو، اس جواب دہی سے مستثنی نہیں ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ جب نماز کے لیے ندا دی جائے، ندا سے مراد اذان ہے، لیکن اذان شرط وجوب نہیں، بالفرض اگر کوئی اذان نہ دے تو بھی نماز جمعہ واجب ہے، لہٰذا اس ندا سے مراد عادل امام کی حکومت کی ندا ہے۔ نماز جمعہ اسلامی نظام کا ایک ریاستی فریضہ، سیاسی عبادت اور عبادی سیاست ہے، بشرطے کہ اس نظام میں عبادت اور سیاست میں تصادم نہ ہو۔ سیاست یعنی ریاستی نظام کی درستگی اور مفاد عامہ کا تحفظ وغیرہ ہے۔ نماز جمعہ اسلامی ریاست کا اہم حصہ ہونے کی وجہ سے اس نماز کا حکومت کی طرف سے قائم ہونا اور ریاست کے نمائندے کا نماز پڑھانا ہے۔ اسی وجہ سے قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت کی جگہ لوگوں کی طرف رخ کر کے 2 خطبے دیے جاتے ہیں۔ چونکہ اس عبادت میں ریاست کو لوگوں سے کام ہے، اس لیے امامیہ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اذان قانونی اسلامی ریاست کی طرف سے ہو تو جمعہ نماز کے لیے حاضر ہونا واجب عینی ہے۔ عبداللہ ابن عباس اور ابو مسعود انصاری کی روایت کے مطابق نماز جمعہ ہجرت سے قبل فرض ہو گئی تھی، لیکن مکہ میں اسلامی ریاست قائم نہ ہونے کی وجہ سے نماز جمعہ قائم نہیں فرمائی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کی امامت کے لیے خود افراد کا تعین فرماتے تھے، جس طرح قضاوت کے لیے افراد کا تعین خود فرماتے تھے، لہٰذا فقہائے امامیہ کا اجماع نہیں ہے تو تقریباً اتفاق ضرور ہے اس بات پر کہ اقامہ نماز جمعہ کے واجب عینی ہونے کے لیے امام معصوم یا ان کے نائب خاص کا موجود ہونا شرط ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نیابت عامہ کافی ہے یا نہیں، اور یہ روایت موجود ہے بہیقل سنن الکبری کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 123 پر، اور کنز الاعمال کی جلد نمبر 7 اور حدیث نمبر صفحہ نمبر 100 اور حدیث نمبر ہے 20453۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانے میں بھی نماز جمعہ کی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں آبادی بڑھنے کی وجہ سے ایک اذان کا اضافہ کیا گیا۔ شیعہ امامیہ کے نزدیک یہ اضافی اذان بدعت ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، اجتماع کی وجہ سے اس دن کا نام جمعہ ہو گیا۔ پہلے یہ دن الاربعاء کے نام سے موسوم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہجرت سے پہلے مدینے میں بیاضا کے مقام پر انصار نماز جمعہ قائم کرتے تھے۔ نمبر 3، ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو۔ ذکر اللہ سے مراد نماز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز جمعہ کے لیے دوڑنا واجب ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ نماز میں حاضر ہو، تحصل کے ساتھ کاہل اور بوجھل ہو کر نہیں۔ نماز کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ جانے کا حکم ہے، دوڑنے کا نہیں۔ نمبر 4، خرید و فروخت ترک کر دو۔ صرف خرید و فروخت نہیں بلکہ ہر وہ کام جو ترک نماز جمعہ کا موجب بنے ترک کرو۔ خرید و فروخت کا خاص کر ذکر اس لیے کیا گیا کہ جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی، لوگ جمعے کے دن اطراف مدینہ سے چیزیں فروخت کرنے مدینہ آتے ہیں اور لوگ عموماً خرید و فروخت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ نمبر 5، دنیاوی کام چھوڑ کر ایک ہفتہ وار اجتماعی عبادت میں دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہونے میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔
نمبر 6 سے نماز جمعہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو اپنے کاموں کی طرف زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تفسیر آیت نمبر 1، نماز ختم ہونے کے بعد تلاش رزق کے لیے زمین میں پھیل جاؤ سے مراد یہ نہیں کہ نماز کی طرح جمعے کے دن رزق تلاش کرنا واجب ہے، بلکہ تلاش رزق میں خرید و فروخت پر وقت نماز جو پابندی تھی وہ نماز ختم ہونے کے بعد ختم ہو گئی۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ کسی بات پر پابندی لگنے کے بعد آنے والے حکم سے اجازت ثابت ہوتی ہے کہ وجوب نہیں، جیسے یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2۔ جب احرام کھول چکو تو شکار کرو سے احرام کھولنے کے بعد شکار کی اجازت ثابت ہوتی ہے، وجوب نہیں۔ نمبر 2، ذکر خدا تلاش رزق سے متصادم نہیں ہے، لہٰذا کسی عبادت کے حکم کے ساتھ کثیرن نہیں آیا سوائے ذکر کے، چونکہ ذکر خدا کسی کام میں متصادم نہیں ہے، ہر وقت ہر حالت میں ذکر خدا ہو سکتا ہے۔ ساتھ یہ اشارہ بھی ممکن ہے کہ تلاش رزق کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، یعنی اس کے حلال و حرام کی پابندی کرو۔ نماز جمعہ کے وجوب کی شرائط فقہی کتب میں ملاحظہ فرمائیں۔ نماز جمعہ اسلامی ریاست کی ایک انتظامی اور سیاسی عبادت ہے جس کے ذریعے اسلام اپنا تربیت اور تزکیے کا معاشرہ ساز عمل انجام دیتا ہے۔ اس لیے ظہر کی 4 رکعتوں کی جگہ جمعے کی نماز 2 رکعت اور 2 خطبوں پر مشتمل ہے۔ 2 خطبوں کا مطلب یہ ہے کہ امام جماعت 2 رکعتوں میں قبلے کی طرف رخ کرنے کے بجائے لوگوں کی طرف رخ کرے اور اللہ سے راز و نیاز کی جگہ لوگوں سے خطاب کرے۔ اس جگہ اسلام کو لوگوں سے سروکار ہے، لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا، ان کی تربیت کرنا عبادت کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے جب اسلامی ریاست قائم ہو اور امام معصوم یا ان کا نائب موجود ہو، وہاں اسلام کا انصاف ساز پیغام ایک عادل حکومت کے زیر سایہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ نماز جمعہ حاضر ہونے کی نہایت تاکید ہے اور ترک جمعہ کے بہت نامطلوب نتائج ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑے چھوڑ دیا۔ کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تفسیر آیت، اس زمانے میں کوئی تجارتی قافلہ مدینے پہنچتا تو لوگوں کی اطلاع کے لیے طبل بجایا جاتا۔ ایک جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت شام سے ایک تجارتی قافلہ وارد ہوا، طبل بجا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت خطبہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ قتادہ کی روایت کے مطابق اس قسم کا واقعہ 3 بار پیش آیا اور یہ روایت لکھی ہے تفسیر کبیر رازی میں۔ اسی تفسیر میں یہ بھی مذکور ہے کہ شادیوں کے موقع پر لوگ باجے بجاتے تھے تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اس لہو کی طرف چلے جاتے تھے۔ اگر ہم نماز جمعہ اور رسول کو چھوڑ کر تجارت کی طرف جانے میں بشری کمزوری کا لحاظ رکھ بھی لیں، لہو کی طرف جانے میں کوئی مجبوری نہ تھی، اور تفہیم القرآن نے جو عذر پیش کیا ہے وہ تجارت کے بارے میں مسموع ہو سکتا ہے لیکن لہو کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ پھر اس حدیث کی کیا توجہ ہو سکتی ہے جسے زمخشری نے کشاف میں ذکر کیا ہے کہ اگر سب لوگ چلے جاتے تو وادی میں آگ بھڑک اٹھتی۔ پھر سورہ جمعہ 7 ہجری میں یہودیوں کے انخلا کے بعد فتح خیبر کے دنوں میں نازل ہوئی۔ اس وقت معیشت کافی بہتر تھی۔ اس آیت اور اس واقعے سے 2 باتیں واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔
ایک یہ کہ تمام صحابہ عادل ہیں کا نظریہ اس آیت سے متصادم ہے۔ دوسرا یہ کہ اصحاب کی کمزوریوں کا ذکر تان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ایک ایسی سورہ میں جو اجتماعی عبادت میں پڑھی جاتی ہے اس کمزوری کا ذکر فرماتا ہے، اور ہر نمازی اسے اپنی نماز میں پڑھتا ہے، تو انسان کے لیے ایسا کرنا کیوں ممنوع ہوگا؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو کمزوریاں سرزد ہوئیں ان کا ذکر کرنا تان نہیں ہے، اور کسی ناکردہ گناہ کی نسبت دینا بہتان اور گناہ عظیم ہے۔ نمبر 2، اور اے رسول آپ کو کھڑے چھوڑ دیا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ نماز چھوڑ کر مسجد سے چھوڑ کر نکل گئے، دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر نکل گئے، تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ چھوڑ کر نکل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات چھوڑ کر نکل گئے۔ اسی جرم کی سنگینی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سب چلے جاتے تو مدینے کی وادی میں آگ بھڑک اٹھتی، لیکن بعض اصحاب کی حاضری اور نہ نکلنے کی وجہ سے سب کو امان مل گئی۔ متعدد احادیث ہیں کہ بعض ہستیاں ایسی ہیں جو اہل عرض کے لیے باعث امان ہیں۔ نمبر 3، نمازی کو جو چیز نماز سے مل رہی ہے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں نماز سے جو فیض مل رہا ہے وہ اس تجارت سے کہیں بہتر ہے جس کی طرف وہ نماز چھوڑ کر چلے گئے۔ نمبر 4، درست ہے کہ تجارت حصول رزق کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اگر یہ تجارت نماز کے مقابلے میں آ جائے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والا رزق اس رزق سے بہتر ہے جو تجارت کے ذریعے ملتا ہے۔ سورہ جمعہ اپنے اختتام کو پہنچی۔